مالک ہے، اسی کی میں حمد اور شکر بجا لاتا ہوں۔ اسلام کی ہدایت دینے پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جس نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت دیتا ہے جو راہ راست کی طرف پلٹتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار آپ کے بندے اور رسول ہیں، جو سب سے شاندار کلام سے بولے، اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر اللہ کی رحمتیں برکت نازل ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے آپ کو اور تمہیں اس تقوی کی دعوت دیتا ہوں جس سے کامیابی اور ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حقو ڈرو، اور دیکھو مرنے سے پہل مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آئے، اور 3 بار کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے، اللہ کے رسول آگئے، اللہ کے رسول آگئے۔ چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ آپ کو دیکھوں۔ پھر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غور سے دیکھا تو سمجھ گیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہے، اور سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی وہ یہ تھی کہ اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات لوگ جب سو رہے ہو تو نماز پڑھو تو تم جنت میں پرامن داخل ہو جاؤ گے۔ اسے ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان حدیث ہے جس نے دین کی عظمت اور اسلام کے حسن و جمال کو یکجا کر دیا ہے تاکہ متحد برادرانہ اور ترقی یافتہ معاشرے کا نظام قائم ہو، اور جو جود و سخا اور مہربانی پر مشتمل ایک ایسا معاشرہ مارز وجود میں آئے جو شاندار اخلاق اور کردار کی اعلیٰ صفات سے آراستہ ہو۔ یہ حدیث اپنی مراد میں گہری، بنیاد میں مضبوط اور مقاصد میں انتہائی عظیم ہے۔ اس حدیث کے سننے اور بیان کرنے والوں کے دلوں میں اس کی تاثیر سرایت کر جاتی ہے، اور اس میں ایسے اعمال مذکور ہیں جن سے تعلقات مضبوط اور سوسائٹی کی تعمیر و ترقی اور رویہ عروج پاتے ہیں، فقر و فاقہ کم اور امن و سلامتی عام ہو جاتی ہے، معاشرے کینے، بغض اور دلی آلودگیوں اور قدورتوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ابتدائی فرامین میں سے ایک ہے تاکہ معاشرے کے باہمی اتحاد کی اہمیت، تعلقات کی مضبوطی اور تن من سے صفوں کی پائیداری یقینی ہو جائے، امیر غریب کا اور خوشحال تنگ دست کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، اور صاحب استطاعت حتی الامکان شاندار بولے، بلند کردار پیش کرے، اور اعلیٰ درجات کے حصول کے لیے لائق عطیات تقسیم کرے، اور جس مقصد کے حصول کے لیے ہر مسلمان کوشش کرتا ہے اور جو ہر ذی شعور کی آرزو ہے وہ جنت ہی ہے، جبکہ یہ حدیث اس راستے کی نشاندہی کرتی ہے جو تمہیں تمہارے مقصد تک لے جائے۔ چنانچہ اگر تمہارا ارادہ جنت میں جانے کا ہو تو اس کا راستہ دنیاوی اعمال اور اخروی شوق میں نرالی یکسانیت کے ساتھ نیکی و بھلائی کے جذبے سے اس زمین کی تعمیر و ترقی اور دنیاوی زندگی کی اصلاح ہے۔ اے لوگو سلام کو عام کرو، یعنی سلام کو پھیلاؤ اور بلند آواز اور کثرت کے ذریعے سلام کی سنت کو زندہ کرو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن نے 3 چیزوں پر عمل کر لیا اس کا ایمان پورا ہو گیا: اپنے دل سے عدل و انصاف کرنا، سلام کو عالم میں پھیلانا، اور تنگ دستی کے باوجود راہ اللہ خرچ کرنا۔ اسے بخاری نے اپنی صحیح میں مرفوع ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم ایک انتہائی چھوٹا سا جملہ ہے مگر اس کے معنی بہت عظیم ہے، جن کے ضمن میں محبت کا پیغام، الفت کا عنوان اور زبان کی مٹھاس سموئی ہے۔ سلام کہنے والا گویا کہ ہر سننے والے کو کہتا ہے کہ اس کا دل تمہارے مال و جان اور عزت آبرو کے بارے میں امن و سلامتی کا گہوارہ ہے، تو اس سے معاشرے میں امن و سلامتی پھیل جاتی ہے، اور یہی امن و سلامتی ہی اسلام کی غرض و غایت ہے۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تم ایماندار نہ بن جاؤ، اور ایماندار نہیں بن سکو گے جب تم ایک دوسرے سے الفت محبت نہ
کرنے لگ جاؤ تو کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم وہ کر لو تو تمہاری ایک دوسرے سے محبت ہو جائے؟ وہ عمل ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو. سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، عبادت، ثواب اور مسلمان کا وہ ترہ امتیاز ہے جس سے وہ اپنے غیروں پر فوقیت و برتری حاصل کرتا ہے. ابو امامہ باہلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول جب دو آدمی آپس میں ملے تو سلام کرنے میں کسے پہل کرنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے وہی پہل کرے. اسے ترمذی نے روایت کیا، یعنی دو ملاقات کرنے والوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہی ہوگا جس نے سلام کرنے میں پہل کی ہوگی. اسی طرح سلام رحمت و بخشش کے حصول کا باعث ہے. جیسا کہ ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا نیک عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے فرمایا اچھا بولنا اور سلام کو عام کرنا بلا شبہ باعث بخشش ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا. سلام کو عام کرو یہ زبان کے ساتھ احسان کرنا، جبکہ کھانا کھلاؤ عملی احسان، باہمی الفت و محبت خرچ کرنے کی قدر و قیمت کی مضبوطی اور بھائی چارے اور اچھی ہمسائیگی کے جذبات کا اظہار ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا سلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور جس کو پہچانو اور نہ پہچانو ان سب کو سلام کرو. بخاری و مسلم. اور کھانا کھلانے کی مراد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرنا، تحفہ دینا، مہمان نوازی کرنا اور فقراء کو کھانا کھلانا سب شامل ہے. جبکہ بھوک اور مہنگائی کے اوقات میں کھانا کھلانے کی ضرورت تو اور بڑھ جاتی ہے اور ہمسایوں کو تحفہ دینا بھی کھانا کھلانے کی ہی ایک صورت ہے. جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تو سالن پکائے تو شوربہ ذرا زیادہ رکھو اور اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھو. انسان کو کھانا کھلانے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے خواہ وہ کتنی مقدار ہو، اگرچہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ رحمان کے پلڑے میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے آگ سے بچ سکتا ہو اسے ضرور بچنا چاہیے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. مسلم شریف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے پاک مال سے کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پاک مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا تو رحمان نے اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا، اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے اگرچہ وہ ایک کھجور ہو، پھر وہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. جیسا تمہارا کوئی ایک اپنے گھوڑے یا ان کے بچے کو پالتا ہے. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. اور یہی وہ شاندار اقدار ہیں جن پر اسلامی تربیت کا دار و مدار ہے اور یہی وہ عظیم صفات ہیں جن کے بیچ سے پرہیزگار مسلم معاشرے کی بنیادی قائم اور اسلام کے روادارانہ اقدار پوری دنیا میں نمایاں ہوتی ہیں. اور صلہ رحمی کرو اور رحم سے مراد ماں باپ کی جانب سے ہر وہ رشتہ داری یا قرابت ہے جو تجھے ان کے ساتھ جوڑے اور جن پر خرچ کرنے اور دینے کا حق یتیم و فقراء پر بھی مقدم ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو بھی مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اور ان قرابت داروں پر سخاوت کرنے کا اجر و ثواب بھی دگنا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر خرچ کرنا ایک صدقہ جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنا ڈبل صدقہ ہے. ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. اچھا بولنا، شگفتہ روئی، تیمارداری، مصیبت زدہ کی مدد، نصیحت و زیارت سے ان کی خبر گیری، ان کی غلطیوں سے درگزری اور قول و فعل سے ان کو نقصان دینے سے گریز کرنا، یہ سب کو صلہ رحمی ہی ہے. رشتہ داری اللہ کی نعمت، زندگی کا مضبوط سہارا، مصائب میں مددگار بازو، غموں میں فرحت و سرور، ذلت کے موقع پر عزت، تنگ دستی میں فراخی اور زخموں کی حالت میں دلوں کی مرہم پٹی ہے. اور تم نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یہ عظیم عبادت سلام پھیلانے، کھانا کھلانے اور صلہ رحمی کی دعوت دینے کے بعد وارد ہوئی تاکہ لین دین اور معاملات میں اس عبادت کی تاثیر کی اہمیت کو اجاگر کیا. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی فلان شخص رات قیام کرتا رہتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا جو تو نے اس کے قیام اللیل کو بیان کیا وہ اسے عنقریب چوری سے روک دے گا. اسے احمد نے روایت کیا. تہجد گزار ہمیشہ صبح سویرے خوشگوار دل کے ساتھ شش اٹھتا ہے
اور دن بھر اسے کام میں مدد ملتی ہے۔ تہجد کا وقت ایسا عظیم ہے کہ جس میں دل الگ تلگ ہو کر اپنے خالق سے سرگوشی کرتا ہے، اور وہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں اور پروردگار کے آسمان دنیا پر اترنے کا وقت ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے، مجھے کون بلاتا ہے کہ میں اسے جواب دوں، مجھ سے کون مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، مجھ سے کون بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ بخاری شریف۔ تم جنت میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ، یہ ایسی انتہائی مؤثر شاندار تعریف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا سے اپنے خاص الخاص بندوں کی پذیرائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور جنت میں بلا خوف و خطر ہونے کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے عذاب و سزا سے محفوظ رہنا، کیونکہ جس سے عذاب ہو گیا وہ محفوظ نہ رہا۔ تم جنت میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ، یہ جزا من جنس العمل ہے، یعنی جیسا کوئی عمل کرتا رہا ویسا ہی اسے بدلہ ملے گا، کیونکہ جس نے سلام پھیلانے، کھانا کھلانے، صلہ رحمی کرنے اور شب بیداری کے ذریعے اپنی زندگی احسان و سلامتی کے راستے پہ گزاری، اسے بدلہ بھی سلامتی سے ہی دخول جنت میں ملا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار جنت کا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، اس کے آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں میں اور آپ سب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر پر مبنی حمد و ثنا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو شکر گزاروں کا دوست ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی و سردار اس کے بندے اور رسول ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو اچھا بولے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ اسے ترمذی نے بیان کیا ہے۔ علماء کرام نے اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث میں واو کے ساتھ عطف کا مطلب ہے کہ دخول جنت کے لیے مذکورہ تمام امور کا ایک ساتھ ہونا شرط ہے۔ اے اللہ کے بندو، خبردار، رسول خدا پر درود بھیجو، سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب میں اس کا پابند کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویسے ہی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی۔ بلا شبہ تو حمید مجید ہے۔ یا اللہ تمام صحابہ و بالخصوص خلفاء راشدین سے راضی ہو جا۔ اہل اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی ہر مقام پر حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حالت کی اصلاح فرما۔ یا اللہ کمزور مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ملک و اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازش کرے، اس کی سازشوں کو اس کے خلاف نافذ فرما۔ یا اللہ ہم جنت اور جنت کے قابل اعمال اور کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم کے طرف لے جانے والے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم جنت کے اعلیٰ درجات کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ہمارے دین کی اصلاح فرما اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما، ہماری آخرت کی اصلاح فرما، اور ہماری زندگی میں ہمیں خیر اور بھلائی میں زیادہ کرنے والے بنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا، ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہر باطن
सब गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम नेमतों के ज़वाल होने और मुसीबतों के नाज़िल होने और सेहत के बिगड़ जाने से तेरी पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम मामलात की सलाह फरमा और हमें एक लम्हे के लिए भी हमारे नफ्सों के सपुर्द ना करना। या अल्लाह, अच्छी दुआ, अच्छे अमल और अच्छी कामयाबी का आपसे हम सवाल करते हैं। या अल्लाह, हमारे अमाल को कबूल फरमा। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तू गनी और हम फुकरा है। या अल्लाह, हम पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमा, हमें मायूस ना करना। ऐ अल्लाह, हम पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह, रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। या अल्लाह, रहमत की बारिश हो, नुकसान दे या मुसीबत के बायस बनने वाली या घरों को गिरा देने वाली बारिश ना हो। या अल्लाह, ऐसी बारिश जो रहमत पर मबनी हो वो जल्दी अता करा, उसमें ताखीर ना फरमाना। या अल्लाह, उससे बंजर ज़मीनों को और अपने हैवानात को तरोताज़ा फरमा। या अल्लाह, खादिमुल हरमैन शरीफैन को अपनी पसंदीदा के अमाल की तौफीक अता फरमा और उनके वलियाहद को भी आज हर अच्छे काम और भलाई के कामों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा, हमने बहुत जुल्म किया है, अगर तूने माफ़ ना किया तो हम अपना बहुत बड़ा खसारा करने वाले होंगे। अल्लाह, हमें दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमा और अज़ाब नार से महफूज फरमा। अल्लाह ताला तुम्हें अदल व इंसाफ, नेकी के काम करने का हुक्म देता, बेहया बुराई से मना फरमाता है। अल्लाह का तुम जिक्र करोगे वो तुम्हें याद रखेगा, उसकी नेमतों पर उसका शुक्र करोगे वो तुम्हें ज़्यादा देगा। और अल्लाह के जिक्र सबसे बढ़कर है, जो तुम करते हो बिलाशुबा अल्लाह उसको खूब जानता है।